عمران خان نے احتجاج کی فائنل کال دے دی، اب کیا ہوگا؟ اس کے بعد صحافی کا فوجی جرنیل سے دلچسپ مکالمہ کس نوعیت کا؟ عمران خان کو کیسی آفر آ سکتی ہے یا آ چکی ہے؟ اور چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی اب کیا کریں گے؟ آج کے گورکھتندہ میں اس پر بات ہوگی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھتندہ، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ اس ایپیسوڈ کی خبریں تو آپ کے سامنے آ چکی ہیں، لیکن اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے قاضی فائز عیسیٰ کہاں پہ ہیں، نواز شریف اور مریم صاحبہ کب پاکستان واپس آئیں گے، کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ آج کی جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ آخرکار عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے احتجاج کی کال دے دی ہے، اور عوام پاکستان سے اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں ان سے وہ مخاطب ہیں، اور انہوں نے کال دی ہے کہ آپ آئیں، آگے بڑھیں اور لانگ مارچ کیجیے۔ اور 24 نومبر کی عمران خان صاحب نے جیل سے بیٹھ کے احتجاج کی لانگ مارچ کی کال دی ہے۔ آپ میں سے کون کون اس مارچ میں جائے گا؟ دوسری بات، کیوں جائے گا؟ اگر جائیں گے تو آپ کو اس کے کیا نتائج حاصل ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ عمران خان صاحب کی اس کال کے اوپر باہر نکلیں گے؟ اس حوالے سے عمران خان نے 24 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج کی فائنل کال دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وکلا، سول سوسائٹی، کسان، طلبہ احتجاج کے لیے باہر نکلیں، چوری شدہ مینڈیٹ ناحق گرفتار لوگوں کے حق میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کے لیے باہر نکلی۔ علیمہ خان نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد ان کا واضح اور اہم پیغام احتجاج کے حوالے سے عوام تک پہنچا دیا۔ احتجاج کا مرکز اسلام آباد ہوگا، اور احتجاج ختم کرنے کا اختیار ایک کمیٹی کو ہوگا جو تشکیل دے دی گئی ہے، تاہم نام نہیں بتائے جائیں گے کیونکہ پھر گرفتار کر لیا جائے گا، اس طرح کا قوی امکان ہے۔ علی امین گنڈا پور بھی قافلہ لے کر خیبر پختونخوا سے نکلیں گے، اور عمران خان کی اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ صحافیوں سے بات چیت کی گئی، جو گفتگو ہے صحافیوں سے نہیں، اپنی بہن سے اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ انہوں نے یہ گفت و شنید جو ہے وہ کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 24 نومبر کو آج سے بعد تقریباً 11 دن باقی ہیں، 11 دنوں کے اندر کیسی پریپریشن ہوگی، کتنے لوگ نکل پائیں گے، احتجاج پھر دھرنے میں بدلے گا یا کیا چیزیں ہوں گی، جو کمیٹی بنی ہے وہ کس طرح سے لے کے آگے بڑھے گی، کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت باہر لیڈرشپ ہے وہ ان چیزوں کو اچھے سے ہینڈل کر پائے گی، کیا جس طرح سے ڈی چوک کے وقت احتجاج ہوا اور علی امین گنڈا پور چلے گئے تھے اسی طرح سے چیزیں ہوں گی۔ اس سارے عمل میں گور خان سے شیر افضل مروت سے لے کے علی امین گنڈا پور سے لے کے کیسے جو لوگ ہیں پارٹی کے اندر وہ اپنے طور کے اوپر یونائٹ ہیں، یا ان کے اندر کوئی اختلافات ہے، یا کہ یہ احتجاج جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اس میں بالخصوص جو اہم کردار میں دیکھ رہا ہوں وہ وکلا ہیں، اس کے ساتھ طلبہ ہیں، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، اور ساتھ میں پاکستان کی عوام ہیں۔ تو یہ بڑا ایک اہم موقع ہے۔ اس مارکے کے اندر کس کو کامیابی ہوتی ہے، کس کو ناکامی ہوتی ہے، لیکن اعلان کرنے کے بعد اس کو کرنا پڑے گا، اور کرتے ہوئے اس چیز کا بخوبی خیال رکھنا ہوگا کہ لوگ ایسی تعداد میں نکلیں جو کہ پریشر ڈیولپ کر سکیں، چونکہ پاکستان کے حالات کا تعلق اس وقت امریکہ کے ساتھ بھی ہے، اس کو ساتھ میں نتھی کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے اندر چند بڑی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں جس میں یونائٹڈ نیشن کے سفیر، چین کے اندر سفیر کون ہوں گے، پاکستان کے حوالے سے سفیر کون لگے گا، ان کی پالیسیز کیا ہوں گی، وہ کس حد تک پریشر ڈالیں گے، یہ چیزیں بھی بڑی منی ہیز ہیں۔ چیف جسٹس کی کیا حیثیت باقی رہ گئی، اور اب چیف جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں وہ کیا کریں گے اور کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی حیثیت ایک ڈمی کی جیسی رہ چکی ہے۔ چیف جسٹس آپ جا کے دیکھیں گے کہ کون سا ملازم کیسے کام کر رہا ہے، کنسٹرکشن کا کام کیسے جاری ہے، تزئین کا کام جو باقی اپڈیٹس کرنی ہے جس کے بھی بارے میں سپریم کورٹ کے اندر ان کی دیکھ بھال کریں گے۔ اور یہ صحافی اسناد ملک ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، ان کے بقول کے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی مصروفیات اب یہی رہ چکی ہیں کہ وہ ہر جج کے چیمبر میں جا رہے ہیں، اور ان کے پاس اب صرف ایڈمنسٹریٹو کام باقی بچا ہے، وہ سپریم کورٹ کی تزئین و آرائش اور چونا کرا دیں، باقی تو کوئی کام رہ نہیں گیا جو انہوں نے کرنا ہے۔ یہ کورٹ رپورٹر بڑے اچھے صحافی ہیں۔ اسناد ملک نے ایسے کہا ہے چونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو آئینی بینچ بنا ہے جس کے سربراہ کوئی اور بن چکے ہیں، آئینی معاملات جو ہیں وہ اب کسی اور جج نے دیکھنے، کسی اور بینچ نے سننے، تو چیف جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں
ایک طرح سے مکمل طور کے اوپر مفلوج ہو کے رہ چکے ہیں. ان کی حیثیت اب اس طرح سے نہیں رہی. اب دیکھیں اس سارے عمل کے اوپر نہ صرف خود جج صاحب خاموش ہیں، باقی ججز بلکہ اکثریت میں خاموش ہیں، وکلا خاموش ہیں، بار ایسوسییشنز خاموش ہیں، کسی کے سر کے اوپر جوں بھی نہیں رینگی. وہی بول اٹھے وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے پہلے سے لوگ بول رہے تھے، اور باقی لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو کچھ مرضی ہو جائے. اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کیسی آفر مل سکتی ہے اور اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس کا حدود دربہ کیا ہوگا. اور اس سلسلے میں ایک سینئر صحافی محمد مالک بیان کرتے ہیں، عمران خان کی رہائی کے لیے بیرونی ممالک سے پریشر پڑا تو کہا جائے گا کہ ہم خان صاحب کو جانے دیتے ہیں، ہم ان کو نہیں روکیں گے، یہ جائیں، جو کرنا چاہ رہے ہیں کر لیں، مگر وہ اڈیالہ سے زمان پارک یا بنی گالا نہیں بیرونی دنیا میں جائیں گے. یہیں بھی ایک جواب سن لیجئے کہ جب بھی اس طرح کی آفر آئے گی یہ مان جائیں گے، لیکن عمران خان نہیں مانے گا. اس نے کہیں باہر نہیں جانا، یہ یاد رکھیے گا. وہ جیل میں رہ جائے گا، بنی گالا رہ سکتا ہے، کے پی کے بھی نہیں. جو شخص کے پی کے کا بھی کہیں گے نا، یہ وہاں پہ بھی نہیں جائے گا. اس شخص نے یا زمان پارک آنا ہے، یا بنی گالا آنا ہے، یا پھر سڑکوں پہ آنا ہے. اس نے بیرونی دنیا میں نہیں جانا. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو امید ہے کہ عمران خان ایسی بات مانیں گے، اور نہیں مانیں گے تو اس کا الزام جو ہے وہ سول ملٹری لیڈرشپ پر نہیں آئے گا. اب انہیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ بات عمران خان نہیں مانیں گے، اور اس کا الزام پھر سول ملٹری کے اوپر نہیں آئے گا کہ انہوں نے کوئی ریلیف نہیں دیا، انہوں نے کوئی چیز نہیں طے کی. تو دیکھتے ہیں اس طرح کی آفر حتمی طور کے اوپر تو پہلے بہت مرتبہ آ چکی ہے، اب بھی وہی آفر دیں گے. آفر میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ٹرمز کنڈیشن وہی کی وہی ہیں. تو خان صاحب نے باہر جانا ہوتا تو کوئی بیوقوف آدمی تھے جو اتنے 14 ماہ سے جو ہیں وہ جیل میں پڑے، اور 463 یا 65 دن ان کو ہو چکے ہیں. تو آپ آفر کر کے دیکھ لیجئے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی. ایک بڑا اچھا مکالمہ ہوا، اور میں حیران ہوں اور میں داد بھی دیتا ہوں. جو صحافی ہیں اعزاز سید، پاک فوج کے حاضر سروس جرنیل تھے، جن کے ساتھ انہوں نے سوالات کیے اور پوچھا یہ انلیگل طریقے سے آپ لگیں، فوج کا کیا کام ہے اس طرح کے اداروں کا سربراہ بننا. اور ان کا چہرہ دیکھنے لائق تھا، اور ابھی آپ ویڈیو پیچھے دیکھ بھی رہے ہیں. اعزاز سید نے صحافت کا حق ادا کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ اپنی غیر قانونی تعیناتی پر کیا کہیں گے. فوجی جرنیل کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کو غیر قانونی طور پر عہدہ نہیں ملنا چاہیے تھا. کیا ایک سرونگ جرنیل کو مناسب لگتا ہے کہ وہ سویلین ادارے کا سربراہ بنے؟ کوشچن مارک. اعزاز سید کے چیئرمین نادرا لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر سے سخت سوالات، اور جس کے اوپر انہوں نے کہا فلاں سے پوچھیں، اس سے پوچھیں، اس سے پوچھیں. تو وہ گما کے بات کو انہوں نے ایون کہا کہ جنرل صاحب یہ جو آپ کے ساتھ بندہ جا رہا ہے یہ بھی انلیگل طریقے سے لگا ہے، تو آپ اسی کے بارے میں ہی بیان کر دیجئے کہ اس کی کیا حیثیت ہے اور یہ بات کس سے پوچھیں. تو انہوں نے کہا فلاں بندے سے جا کے پوچھو. کریں آپ غلط، سویلین کے ادارے کے سربراہ آپ بنیں، عام پبلک کے حق اور حقوق آپ کھائیں، اس جگہ کے اوپر کسی اور کو تعینات ہونا چاہیے تھا. آپ فوجی ہوتے ہوئے، حاضر سروس ہوتے ہوئے اس کے اوپر لگ گئے ہیں. تو اعزاز سید نے جس طرح سے سوالات اٹھائے ہیں، جو چیزیں کی ہیں، یہ قابل دید ہیں اور بڑی اچھی چیز ہے. یہ بھوکھے ملک کی امیر اشرافیہ کیسی ہے، یہ بڑا اہم نکتہ ہے. اس کو اگر آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے کہ مالی مشکلات کے شکار پاکستانی سفارتخانوں کی مالکیت میں 264 مہنگی اور لگژری گاڑیاں ہونے کے انکشافات سامنے آئے ہیں. دنیا نیوز ٹی وی کے مطابق پاکستان کے بیرون ملک سفارتخانوں اور قونصل خانوں کی 264 مہنگی اور لگژری گاڑیاں ان کی مالکیت ہیں، اور ان گاڑیوں میں BMW، مرسیڈیز، لیکسس، فورڈ، لینڈ کروزر، اوڈی، سویک اور دیگر گاڑیوں کے پجاروں سے لے کے نسان ہائیبرڈ، کیمری شامل ہیں. ان کے مطابق ان گاڑیوں میں 3000 سے 4000 اور 4500 سے 8529 cc کی گاڑیاں موجود ہیں. کین یو امیجن کہ کتنی ہیوی گاڑیاں ہیں. اور واشنگٹن میں 7، نیو یارک میں 8، سعودی عرب کے شہر ریاض میں 8 اور جدہ میں 11 گاڑیاں موجود ہیں. اور بھارت کے دارالخلافہ دہلی میں 5، افغانستان کے دارالحکومت کابل میں 7، قندھار اور جلال آباد میں 2 گاڑیاں ہیں، لندن میں 8 اور بیجنگ میں 4 گاڑیاں. علاوہ ازیں دیگر ممالک میں بھی پاکستانی سفارتخانوں میں قیمتی گاڑیوں کی قیمت 10 کروڑ سے بھی زائد ہے، اور یوں ان گاڑیوں کی مالکیت اربوں روپے بنتی ہے. بھوکے غریب ملک کے قونصل خانوں کے اندر کام کرنے والے پاکستانی قوم اور ملک کے نوکروں کی یہ حالت دیکھ لیجئے کہ کتنی مہنگی گاڑیاں جو ہیں وہ ان کے زیر استعمال ہیں، زیر سایہ ہیں. پھر کہتے ہیں جی کہ ہم بڑے مفلسی کا شکار ہیں، ہمیں سود واپس کرنا ہے، ہمیں قرضہ دینا ہے، فلاں چیز کرنی ہے. پاکستان
کس کو جہیز میں ملا. یہ بات کسی نے بیان کی اور اس کے اوپر جو رد عمل آیا، پورے پاکستان میں ہر شہر کے سب سے اچھے علاقے پر جنہوں نے قبضہ کر رکھا ہے وہ فرماتے ہیں کے پی کے جہیز میں لائے ہو کیا؟ تو بھائی پھر پاکستان کیا آپ کی بیگمات جہیز میں لائے ہیں جس کو اپنی ملکیت سمجھا ہوا ہے؟ یہ صنم جاوید جو ہیں انہوں نے آگے سے جواب دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کو کے پی کے جو ہے وہ جہیز میں ملا ہے، تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کو پاکستان یا آپ کی بیگمات کو وہ جہیز میں دیا گیا. خیر یہ ایسا نقطہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر طنز ہو رہا ہے، اور جہاں جس کی حکومت ہے اس کو بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کیوں اس کی حکومت بنی ہے، یہ کب ختم ہو جائے، یہ ان وسائل کو کیوں استعمال کرتے ہیں. تو پاکستان جس کو بھی ملا اس نے اس کی چمڑی اتار کے رکھ دی ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ایپیسوڈ میں مزید اہم خبروں کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.